السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم علامہ اقبال ثانی منظور احمد صاحب. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بلکہ آج سے ہماری کوشش ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو نظمیں انہوں نے فارسی میں کہی ہیں، اور خاص کر بہت زیادہ اور معروف چیزیں انہوں نے فارسی میں کہی ہیں. تو شیطان کے حوالے سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا استاد محترم سے، تو انہوں نے ضرب کلیم میں ابلیس کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ابلیس جو ہے اپنے بندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے چیلوں کو کیا کہہ رہا ہے. تو آج اس پہ ڈسکس کر کے اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کی نظمیں اٹھائیں اور ان کا ترجمہ بقول بازبان استاد محترم. تو استاد جی پلیز ارشاد. ڈاکٹر صاحب، اقبال کا یہ بہت، میں کہتا ہوں، ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ایشیا اور پرٹیکولر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اتنے سائنٹیفک اور اتنے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ پرمغز اور قابل عمل جو ہے نا انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، اور بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب عنوان سے سمجھایا. جیسے انہوں نے کہا ہے ضرب کلیم جو کہ 1935-36 میں لکھی گئی ہے. 1935-36 میں اندازہ لگاؤ، اس وقت آپ خود اندازہ لگائیں گے ہندوستان میں کیا حالات تھے، اور اویئرنیس دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اسپیشل مسلمانوں کو، کہ اقبال جو ہے وہ ابلیس اپنے، کہتے ہیں اس کا عنوان ہے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. جی اگر تم یعنی اپنے جو فرزند مطلب چیلے اس کے، ہاں کہ بنی نوع انسان کو، اور یہ خصوصی طور پر یہ مسلمان جو ہیں ان کو اگر خراب کرنا ہے تو کس طرح، کیا سائنٹیفک انداز ہے نا. جی سر. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو، اب خیال رہے اس کا عنوان ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. کہ یہ جو کلچر اور تہذیب اور تمدن ہے اور یہ جو لیٹسٹ جو ماحول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تم نے کیسے یعنی ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو یعنی بدظن کرنا ہے توحید سے اور اسلام سے، توحید سے، اللہ سے، انسان بنی نوع انسان کو کس طرح تم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو راستے سے بھٹکانا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر برہمنوں کو تم نے پہلے ہندوؤں کو پکڑا ہے. ہاں، تو وہ کہتے ہیں لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دہر کہن سے نکال دو. کہتا ہے یہ پنڈت جو ہے، یہ برہمن جو ہے، ابلیس کہتا ہے کہ ان کو یہ جو کشمکش ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے، پارٹی بازی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ان کو زنار کہتے ہیں ہندوؤں میں. یہ ہے کہ جو بڑے پکے بت پرست ہوں نا، ان کے گلے میں ایک دھاگا ہوتا ہے. تو یہ سارے پنڈت جو ہوتے ہیں، جو بڑے گرپ ہوتی ہے ان کی اپنے ہندوازم پر، یا ان کو نکالو، ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دھاگا پہنتے ہیں، ان کو کنٹرول کرو. یعنی کہ اللہ بھی اس آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کے. کہتا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن، دیر کہتے ہیں مندر کو، کہتا ہے یہ اس سے بھٹک جائیں گے. زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، اور مسلمانوں کو، مسلمانوں کو ٹھیک، کہتا مسلمانوں کو اگر خراب کرنا ہے، اب دیکھو کتنی اس نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمان یہ غریب تھے نا بہت زیادہ، کہ یہ لا الہ کلمہ گو مسلمان جو ہے کہ یہ بھوکا ننگا بھی ہو نا، مرتا بھی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے اوپر اپنی جان دے. کہتا ہے اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو اس کی نسبت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھیں کتنی بیچ کی بات بتا رہے ہیں نا، کہ 20ویں صدی میں وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں آج، یہی کافر جو یہودی اور یعنی کفار آج کل ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک بالکل ایسی چل رہے ہیں، اسی نگر پہ چل رہے ہیں، نگر پہ چل رہے ہیں. اور ایک بات جو ہے نا کہ دین جو ہے، قرآن تو جو ہے وہ خدا کی طرف کا کلام ہے، لیکن اس زمین پر کہ
پورا ایک سماج معاشرہ یا ایک جو تشکیل ہے وہ تو ساری مرہون منت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بالکل پوری زندگی مگر میں کہتا ہوں میں نے کائنات بنائی انہی کے لیے، انہی کی وجہ سے ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ تو ہے. یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ جس طرح اقبال ایک جگہ فارسی میں کہتے ہیں نا، جی کیا خوب یاروں نے فرمایا، پلیز پلیز ارشاد. فرماتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خدا کے ساتھ باتیں تو پردے میں کرتا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پر یعنی کہ دیکھیں اکثر اور بیشتر باتیں کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جب بندہ کہ سر یہ یہاں دیکھ کتنا بڑا ولی تھا اپنے وقت کا، اور کتنا بڑا کلیم ہے، کلیم ہے، اور ریکارڈ کر گئے اس چیز کو، کیا میرے آقا ریکارڈ کرا حضور گئے کہ یہ میری آپ سے وابستگی ہے کہ میں آپ کو تو دیکھ رہا ہوں. آپ کو مطلب دیکھ بالکل با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار. جی یا رسول اللہ او پنہاں جی ہاں تو پیدائے من، اللہ تو پردے میں ہے، لیکن تو میرے سامنے. کیا تو یہ جو ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا کہاں کا بھی رہنے والا ہو، سر عشق کی انتہا ہے، سر عشق کی انتہا ہے ان کی نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے وہ افریقہ میں رہتا ہے، اور افریقہ میں جو جتنی بھی وہ وہاں وہ شدت ہے یا وہاں کی نوجوانوں میں جو سرگرمی ہے، وہ اقبال نے اس میں جواب شکوے میں بھی باقاعدہ اس کا اظہار کیا ارشاد کہ وہ پورے وہ بر اعظم افریقہ میں کہ وہاں پر بھی جتنی بھی وہ اسلام سے وابستگی ہے وہ بھی حضور آپ کے صدقے. تو شاعری میں یہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں مرد میں چشم، اور اگر زمین آنکھ ہے تو اس کی پتلی جو ہے وہ افریقہ ہے، کالی. تو فرماتے ہیں مرد میں چشم زمین، مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، پالنے والی گرمی مہر سے پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. کیا بات ہے، تو وہ افریقہ تھے. تپش اندوز یہاں اسی نام سے ہے پارے کی طرح، کہ وہاں جتنی بھی پارا بہت اس میں ہلچل ہوتی ہے، چلاوا ٹائپ ہوتا ہے، بے قراری ہوتی جگہ رکتا نہیں ہے، کہ وہاں جتنی بھی بے قراری ہے میرے آقا حضور وہ آپ کے صدقے، آپ کے صدقے ہے. تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. تو یہاں ابلیس کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ٹھیک اگر پورے مسلمانوں کو بدراہ کرنا ہے، بھٹکانا ہے، جی جی تو کیا کرو، اس کا تعلق یہ اور اس کی نسبت جو ہے نا، ابلیس اپنے ان چیلو چاٹو کو کہتا ہے کہ حضور سلم سے ان کی ذرا نسبت کمزور کر دو، یہ خراب ہو جائیں گے. ہندوؤں کو ناریوں کو ادھر لگا دیا، ادھر لگا دیا، اور مسلمانوں کو کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب دیکھو نا وہ غازی علم دین شہید جو ہے، جی جی اس کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس دور میں وہ جب وہ گستاخی کیا اس نے، اس ناشر نے، اور مسلمانوں نے باقاعدہ اس کے خلاف جب وہ جو آئینی اور قانونی جدوجہد کی تو ججوں نے بھی ان ہندوؤں کا ساتھ دیا کہ نہیں یہ آزاد ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. تو اقبال نے بڑا خوبصورت اس علم دین کے بارے میں کہا نا کہ یار ہم باتیں کرتے رہ گئے اور وہ ترخان کا لڑکا نمبر لے گیا. مطلب اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کر رہے تھے، مطلب بتا رہے تھے کہ یار ایک عام آدمی سے پیار کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ وہ ابلیس کہتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جیسا بھی گناہ گار ہو لیکن اس کا تعلق کسی مرضی پیشے، چھوٹے سے چھوٹے پیشے سے تعلق رکھتا ہو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی محبت جو ہے نا وہ محبت کی وجہ سے کس درجے میں وہ پہنچ گیا. تو یہ ابلیس نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو پوری دنیا میں اور اسپیشل ہندوستان میں اگر کمزور کرنا ہے تو یہاں ان کا جو نسبت ہے یا یہ محبت ہے دوسرا سے، اس کو کمزور کرو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو.
سر یہ پھر آج کل اسی سازش کا حصہ تو نہیں ہو رہے ہم لوگ بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ہم روڈ بلاک کرتے ہیں. اب دیکھیں 7 سے زیادہ پولیس والے شہید کرتے ہیں. یہ کیسی پیار ہے, یہ کیسا محبت, یہ کیسی محبت ہے نبی سے؟ یہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے یہ کہ نبی کا نام بدنام کر رہے ہیں ہم تو. بالکل صحیح بات ہے. اور لوگوں کو تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن دنیا کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہم اب جس دور سے گزر رہے ہیں نا, یہ انشاءاللہ مایوس نہ ہو, امید نہ ہو. یہ دراصل وہی ہے, آلودگی ہے, پولوشن ہے. اگر ان کو صحیح ڈگر پہ لگایا جائے, صحیح اس پہ راہ پہ لگایا جائے تو یہ ہمارے لیے مطلب بہت بڑا وہ خزانہ بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے, بہت پاکستان کی حکومت بن سکتے ہیں. پٹکا دیا گیا ہے, غلط راہ پہ لگا دیا ہے. جس طرح علامہ نے وہ اسی بات کو توحید کے حوالے سے ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں کیا کہا ہے نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی کبھی آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام, گلی بات اللہ کے پریکٹیکلی نہیں ہے. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو, خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر, وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ہم تو ان کے پلے پڑے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے تو اب میں تو کہتا ہوں شاید وہ وقت آ گیا کہ یہ ہماری جتنی بھی یہ ہے نا یہ ہماری تہذیب و تمدن کے حوالے سے جو یہ پارٹیاں ہیں جن کی بڑی جنہوں نے تقسیم کیا گیا یرغمال بنایا ہوا ہے, اب میں بھی پاسبل مجھے میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ شاید ریاست اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایکشن لے گی. اور یہ کیونکہ یہ سعودی عرب میں ہے کہ آپ حکومت کے اس کی مرضی کے بغیر آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ خطاب نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کہتا کہ اربوں نہیں دے سکتے کہ عربوں کو تم نے کیسے خراب کرنا ہے. ہاں جی ہاں وہ بات کرتے پلیز ارشاد. اچھا کہ ہندوؤں کی بات ہوگی, مسلمانوں کی ہوگی, اب عربوں کی بات پلیز. کہ یعنی غریبوں کے بارے مسلمانوں کو تو یہ ہے نا کہ بھئی ان کے دل سے نکال دو. ان کے دل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت جو ان کو ہے, عشق کی حد تک ہے, چاہے وہ چرسی ہے, بھنگی ہے, نوکر ہے, چھوٹا کام کر رہا ہے, تو جب اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اٹھ جاتا ہے, جاگ جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. ان کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کرتا. تو عربوں کی بات کر رہے تھے آپ. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو, اہل حرم سے ان کی, اور آہوں کو مرغان ختم سے نکال دو. یہ ختن ایک علاقہ ہے جس میں ارغواں کے پھول ہوتے ہیں. اچھا. اور ہرن جب وہ کھاتا ہے تو پھر اس کی کستوری پیدا ہوتی ہے. تو کہتا ہے اسلام کے حوالے سے ان کی جو شخصیت بنتی ہے یہ اس سائڈ پر آنے نہ دو کہ نہ یہ پھول کھائے ہرن اور نہ ان کے نہ وہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. یعنی وہاں یعنی یہ سائنٹیفک طریقہ ہے. اور پھر آگے ابلیس کہتا ہے کہ آج کے دور میں 20ویں صدی میں اقبال جو ہے نا یہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور خاص کر کے نوجوان. اور اپنے بارے میں دیکھو کہ دیکھیں اللہ اکبر اور کتنا یقین ہے کہ میری شیطان کا بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یعنی کہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر بڑی سائنٹیفک طریقے سے کرتا ہے اور بہت جلد جو ہے نا وہ نوجوان اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. کہتا ہے اقبال کا پیغام جو ہے, اقبال کی جو تعلیم ہے, نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں, انگارے کی طرف بڑے بھی ہو رہے ہیں. اب آج دیکھیں کتنے عرصے کے بعد پاکستان آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے, آج بھی جو سنتا ہے ماشاءاللہ. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو کہتا ہے اس کا حال یہی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ نوجوان اس کے پاس بیٹھے ہی نہ سنے ہی نہ کوئی سنے نہ اقبال سنے نہ قرآن. یہ 1935-36 کا کلام. اور آج دیکھو 100 سال کے بعد آج بھی جو ہے اگر اب کیوں جو یہ ہمارا سارا جو کلچر ہے یہ ہماری ساری پارٹیوں کو میں تو کہتا ہوں کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے نا تو خواہ کوئی ہو ڈاکٹر صاحب,
जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी है, व्हाट्स और ये पाकिस्तान तहरीक कुरान पे काम कि करे। अगर तुम चाहते हो मुखलस हो तो इकबाल को जो है ना तुम्हें बड़ी बुनियादी जगह देनी पहले पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा उनके इरशादात पे। तो डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ आज के दौर में जो है ना, अगर मेरे नज़दीक मैं कहता हूँ आज से सबसे बड़ा जो नेकी या इबादत है, खुदा की कसम कहा कहता हूँ, मेरा दिल गवाही देता है कि आज की 21वीं सदी में अगर तुमने यानी अल्लाह के हजूर जाके कोई कहना ना कि अल्लाह मैं ये काम करके आया हूँ, तो वो इकबाल की तालीम को फ़रोग़ दे। क्या बात है, और माशाल्लाह वो आप कर रहे हैं। अभी हम माशाल्लाह अभी तक 20 से ज़्यादा 20 के करीब वीडियो चढ़ा चुके हैं। अल्लामा इकबाल के जो कलाम है वो कुरान की तफसीर है, उसको आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज और डॉक्टर साहब दिल गवाही देता है। मैं कहता हूँ कि यानी कोई भी अगर आपके अंदर कशमकश हो रही है ना, अक्ल और दिल की हो ना, आप दिल से पूछेंगे, दिल जो कहेगा वो। मैं ये कहता हूँ कि मेरा तकरीबन अच्छी खासी उम्र हो गई है और more than 35 ईयर से मैं पढ़ रहा हूँ। आप यकीन जाने कि मैं शौरी तौर पर मैं मुसलमान हूँ और मेरा दिल गवाही देता है कि इकबाल वाकई कुरानी तालीम। सही बात। अच्छा सर एक बात और है, अब देखिए सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियाँ, उनके अपनी मकासद हैं या मजबूरियाँ होंगी जिस वजह से वो अल्लामा इकबाल को फ़रोग़ नहीं दे पा रहे। हमारी जो मुस्लिम आबादी है पाकिस्तान की, जो सारी आबादी है पाकिस्तान की 65% जवान है, और ये बहुत बड़ी लकी है, बड़े अरसे के बाद हमारी इस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो क्यों ना जवानों को जगाया जाए। तो जवानों के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह क्या फरमा गए हैं कि जवानों को अगर जाग जाए तो ये तो तकदीर बदल सकते हैं। तो जवानों के लिए क्या कहा है उन्होंने। और इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा, मुसलमानों के बारे में कहा, अरबों के बारे में कहा। इसके अलावा उस नज़म में कुछ और है अरबों के बाद या और नहीं, उसमें ये भी है कि अपना ये अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज। अच्छा आप देखो शुरू से अफगान एक ऐसा इलाका है बिल्कुल कि वो आप देखो सदियों से कोई भी हमला और वहाँ जो भी आया है ना, तो उन्होंने कहा भी है ना, या तो बंदा सहराई करता है या बंदा वो कोहिस्तानी करता है। हाँ नहीं, वहाँ अफगान की जो वहाँ जो कहते हैं कि उनकी जो फितरत है कि वहाँ वो गुलाम नहीं रह सकते। और अभी आपने देखा ना कि रशिया वहाँ से भागा है, यूके वहाँ से भागा है, अभी अमेरिका को भगाया, पूरे यूरोप को 50 मुल्क थे, कितने मुल्क थे बिल्कुल तकरीबन, यानी सारी दुनिया की फौज एक तरफ और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको भगाया। तो वो कहता है कि अफगानियों इनकी जो गैरत और खुदारी का इलाज ये है, अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके फोहो दमन से निकालो। और उन्होंने पूरी कोशिश की है इस पे अमल करने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वहाँ से उनके मुल्ला उनके निकाल, मगर मुल्ला आगे बरस इक़्तिदार आ गए हैं, यानी तालिबान आ गए हैं वहाँ पे, और इस्लामी निज़ाम नाफिज, उन्हें यही खौफ है निज़ाम नाफिज हो गया तो बाकी मुल्कों में भी ये कॉपी ना करें। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे कि इकबाल ने एक वो जावेद नामा उन्होंने लिखा है इसमें, तो जिसमें उन्होंने दावा किया कि मैंने 7 आसमानों की सैर की है, तो वहाँ मुख्तलिफ मुलाकातें करते हैं वो, तो उसमें वो जावेदनामा जो फारसी में कायम, जो फारसी में, क्या बात डॉक्टर साहब कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो उसमें बाकायदा वो यानी अफगानिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि एशिया अगर एक जिस्म है, उसका तर्जुमा है एशिया जिस्म है, अगर एशिया इसका एक जिस्म है, इसका दिल जो है ना वो अफगान। और अगर इस जिस्म में तुम चाहते हो कि ये सेहतमंद सुकून रहे तो दिल उसको तमन्ना रखो, और अगर ये दिल अगर बीमार है, अगर इसमें गड़बड़ है तो पूरा जिस्म एशिया डिस्टर्ब होगा। तो ये देखो उन्होंने आज से 100-150 साल पहले बात की है कि अगर तुम पूरे एशिया में अमन और सुकून से रहना चाहते हो तो अफगानिस्तान को उसको सही रखना होगा, उसको ठीक रखना होगा, उसको ठीक रखना। तो डॉक्टर साहब बस इकबाल की तालीम जो है ना, मैं कहता हूँ तो लाजमी कर देनी चाहिए, घर में स्कूल में चप्पे मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के बुजुर्गों से और नौजवानों से कि जिस तरह यार तुम रोज खाते पीते हो, सांस लेते हो, इकबाल को भी जरूर एक जगह पढ़ो समझो और उस पर अमल करो। और जिस तरह आपने कहा ना कि इकबाल ने नौजवानों के बारे में, तो इकबाल ने एक जगह उसने कहा कि ये जवानी क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो वो बड़े एक अच्छे वो तशबीह देते हैं कि एक बूढ़ा उकाब जो है ना वो अपने बच्चे को नसीहतें लगा रहा है
اچھا ایک ایسی ان کی نظم ہے نا جو بلوچ بڈھا جو نصیحت کرتا ہے، اچھا اسی طرح کیا پلیز. نہیں وہ بھی ہے، لیکن یہ جو میں اسپیشل آپ کو سنانے لگا ایک بات والی ہے، یہ جو ہے نا اس میں کہ شباب کی جوانی کسے کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے. اچھا بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد. پلیز. سال خرد کہتے ہیں بوڑھا، جس طرح میں پختہ عمر ہوں اور میں آپ سے اپنے بچے کو مخاطب ہوں کہ بیٹا کامیاب ہونا ہے تو یہ ہے. تو وہ دعا دیتے ہیں. وہ جو اپنا شاہین ہے، بوڑھا شاہین جو ہے، عقاب جو ہے، وہ کہتا ہے کہ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پر آساں رفت چرخ بری. اے میرے بیٹے یہ ساری کائنات کی جو وسعت ہے اور لمبائی چوڑائی ڈیپتھ جو ہے یہ تیرے شہپر پر آسان ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بتاؤں کہ یہ شہپر جو ہوتے ہیں نا یہ صرف عقاب میں ہوتے ہیں. اور یہ جب ان کو حرکت میں لے کے آتا ہے تو 250-300 میل سپیڈ ہوتی ہے. جب یہ اپنے شکار پر جپٹتا ہے نا شہپر، اور ہمارے ایک ہوائی جہاز کا نام بھی شہپر ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پر آساں رفت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. کیا بات، کیا بات. کہتا ہو شباب یہ ہے کہ تیرا کوئی ٹارگٹ ہو، نصب و لین ہو اور تو اس میں تن من دھن سے لاتے، یہ جوانی ہے. یہ جوانی ہے. اور اگر اس میں جو ہے تیرے اپنے ٹارگٹ میں اچیومنٹ میں حاصل کرنے میں اگر کچھ تلخیاں آ جائیں، دشواریاں، تو میرے بیٹے گھبرانا نہیں. ایک سٹیج آئے گی کہ وہ دشواریاں، وہ تلخیاں جو ہیں شہد بن جائیں گی، تیرے لیے آسانیاں بن جائیں گی، تیرے لیے کامیابی کا زینہ بن جائیں گی. وہی بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. تو کہتا ہے تلخ، یعنی وہ میں تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیری مشکلات ہیں اس میں وہ ایک سٹیج پر آئے گی کہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ شاید بن جائے گا. ٹھیک ٹھیک. یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ بھی وہ ضرب کلیم میں ہے. ضرب کلیم. اور آخر میں کہتے ہیں کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اس میں تلخ زندگانی ہے. تلخ کہتے ہیں کڑوے. ہے شباب یعنی بچہ وہ جو شاہین جو بوڑھا پختہ عمر کا ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت لگا رہا ہے کہ شباب کیا ہے. اچھا. اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری. جی جی جی. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین. اور اے میرے بیٹے اس کائنات اور فطرت کی تسخیر میں تجھے رکاوٹیں آئیں گی، لیکن تو اس جدوجہد میں، اس اڑان میں، تو وہ جو رکاوٹیں آئیں گی یا جو ٹارگٹ آئیں گے تو انہیں کوشش کرتے رہنا. اور ایک سٹیج آئے گی کہ وہ تیری کوشش جو ہے نا وہ میٹھی کڑواہٹ جو ہے وہ شہد میں تبدیل. انگمی کہتے ہیں شہر کو. سخت کوشش سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، اور جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر. اب کبوتر میں جھپٹا کوشش کرتا ہے نا، اس میں بڑی ہے کبوتر جو، اور جو کبوتر کے جھپٹنے میں مزہ ہے پسر. پسر کہتے ہیں بیٹے کو. اچھا اچھا. وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی. یہ تو یہ کیا خوبصورتی ہے اقبال کی کہ سمجھانے کا انداز بھی ہے کہ جس طرح ایک بوڑھا، ایک وہ دادا یا نانا جو ہے نا وہ اپنے اولاد کو تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بیٹو اس چیز کا خیال رکھو. تو اقبال نے کیسا خوبصورت انداز اپنایا ہے. اور تشبیہ کس سے دی ہے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو؟ شاہین سے. کہ شاہین جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے اور یہ پرندوں میں شاہین ہی ایسا ہے جو سب سے اونچی پرواز کرتا ہے.
اور اس کی خاصیت ہی ہے نا، ایک تو اونچی پرواز کرتا ہے، ایک ٹارگٹ بڑے اونچا رکھتا ہے، اور بہت وسیع اور دور کے ٹارگٹ رکھتا ہے، اور خلوت پسند ہوتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، مرا ہوا شکار کسی اور کا نہیں کھاتا. یہ اس کی اسی وجہ سے جوانوں کو یار اس کو فالو کرو. جی پلیز. تو وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے نا کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج جی جی بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب تفاوت کہتے ہیں فرق کو. کہتا ہے اللہ اکبر جو ہے نعرہ تکبیر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب پڑھتے ہیں، غلام بھی پڑھتے ہیں. لیکن کہتا ہے جو مجاہد جب پڑھتا ہے نا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن فرق کوئی نہیں ہے معنی میں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پھر مزید اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں. کہ کرگس جو ہے، گدھ جو ہے وہ زندہ دل نہیں ہوتا، لہذا اس کی تمام تر ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ مختلف ہے. شاہین جو ہے وہ خوددار ہے، غیرت مند ہے، لہذا اس کا جناب نا اس کی دنیا اور ہے. تو وہ دل زندہ ہے، وہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا. وہ کبھی جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا میں نے اس، شاہین کہتا ہے کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. کہ اس ڈھیروں پر جو گندگی ہے، جو چیل کوے ہیں، کتے اور یہ بولے، لیکن شاہین کہتا میں اوائڈ کرتا ہوں، میں کبھی یہاں سے رزق حاصل نہیں کرتا، تازہ شکار کرتا. ہاں کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا. نہ بادے بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل. ڈاکٹر صاحب کہتا ہے یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ باغ، بلبل تتر بٹیر یہ میرے نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہ میں کہتا ہے کہ اور یہ سارے جو ہے نا یہ چھاؤں، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی، یہ باغ ہے، لیکن وہ بیاباں ہے. اور آج کہتے ہیں ہاں وہ کہتا ہے کہ اور پھر آج کہتا ہے دیکھو ڈاکٹر صاحب کتنا کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم. کہتا ہے میں اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں. اور آج کے دیکھو نا، آج کے نوجوانوں کو ذرا دیکھو نا، یہ جس معاشرے میں جس وہ ممی ڈیڈی بولتے ہیں، آزادی کے نام بس سے ایک موبائل چاہیے، اچھا سا لیپ ٹاپ چاہیے، 5 مرلے کا گھر چاہیے، اور بس ایک شادی ہو جائے، 2-3 بچے ہو جائیں، بس یہ 50 سے لاکھ 1.5 لاکھ کی جاب ہو، یہ ان کی دنیا، یہی ان کے وہ. تو کہتا ہے خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم. کیا بات. وہ کہتا ہے جو پھنس گیا اس میں، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دل برانہ. کہتا ہے جو اس میں پھنس گیا، پھر کہتا ہے وہ بس وہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری. کہتا ہے یہ جو میں 300-350 میل کی سپیڈ ہے، یہ میری پختہ ہوتی ہے وہاں بیاباں میں، باغ میں نہیں، خلا میں ہوتی ہے. ہاں ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ، اور حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں. حمام کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس فاختہ کو قدرتی طور پر جس کے گلے میں ایک وہ سیاہ رنگ ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اسے حمام کہتے ہیں. حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. کیا خوبصورتی. اور یہ جوانوں کو کہہ رہے ہیں یار یہ چیز نہ پاؤ، یہ عادت نہ اپناؤ، یہ عادت اپناؤ. اور دیکھو یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں یار اس زمین نہیں، آسمان نہیں، کہکشاؤں میں جا اس کو کراس کرو. ان کی تو لبرٹی کہاں تک، کہکشاؤں کو بھی کراس کرو، آگے جاؤ، ٹارگٹ اتنے اونچے رکھو. جس طرح اقبال نے ابتدائی طور پر کہا تھا نا کہ بلکہ اسی میں سر بات روک رہا ہوں آپ کو، اسی میں آگے وہ کہتے ہیں شائن نہیں بناتا، اپنا آشیانہ نہیں بناتا، اس کو کمپلیٹ کر دینا. ہاں کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بڑی دل برانہ، اور حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. دیکھو اس کہتا اس جدوجہد میں بھی میں اپنے آپ کو یعنی ایکٹیو رکھتا ہوں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ،
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ کہ درویش جو ہوتا ہے کوئی ٹھکانا وہ نہیں ہے کہ 5 مرلے کا گھر بنا کے بیٹھ جائے، نہیں میں جگہ جگہ گھومتا ہوں، پاری دنیا میری ہے، ساری کائنات خدا اللہ کہتے ہیں، سب کچھ اور اس کو اسی بات کو اقبال نے وہ جو کہا ہے نا اس میں خضر راہ میں، تو خضر راہ سے جب وہ خضر کی ملاقات ہوتی ہے نا اقبال سے، تو اس میں اقبال اللہ رحمہ پہلا سوال ہی کرتا ہے اس سے خضر سے کہ یہ تو ٹک کے ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو خضر صاحب بھی کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، تو خضر نے کہا تجھے کیا پتہ ہے؟ علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں، سمجھا ہمیں نہیں ہے پر بس زبان خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو ہے نا وہ خضر جو کہتا ہے کہ یہ تگاپو دما دم زندگی کی ہے دلیل، تگ اور پو کہتا ہے مسلسل بھاگ دوڑ، کہتا ہے تو ایک دو درخت ہیں کھجور کے اور چند مرلے زمین ہے اسی میں تو بندھا ہوا ہے، تو کہتا تجھے کیا پتا، میں تو یہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے آب، کہتا ہے یہ جو غلامی ہے محکومی ہے، کہتا ہے یہ زندگی جو کہ سمندر ہے ایک نالی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور دیکھو نا غلام آدمی جو ہے، اب ہمارا کلچر ہے معاشرہ، جب آدمی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک قسم کا وہ دست نگر ہو جاتا ہے نا، اس دیکھو نا اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، بندگی میں گھٹ کے جا جاتی ہے ایک جوئے آب اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ ٹھیک تو ڈاکٹر صاحب بس جوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اقبال کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کریں، جی سب سے بڑی بات ہے یہ تم خوش نصیب ہو۔ اچھا بس ٹھیک، اچھا شکریہ سر، بہت بہت مہربانی، بہت بہت نوازش میں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ماشاءاللہ ہمیں قیمتی چیزیں جو ہیں بلکہ موتی پرو کے ہمارے سامنے رکھے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو چنے تھے اور جو انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اور آج کے حوالے سے اگرچہ کہ انہوں نے آج سے 100 سال پہلے فرمایا تھا مگر آج بھی اسی طرح بیٹھتی ہیں، صحیح بیٹھتی ہیں، تو اللہ ہمیں ہمارے جوانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پاکستان زندہ باد۔